بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أطيب المنح في علم المصطلح تحفوں اور عطیہ اور خوشبو کی پاکیزگی اصول حدیث کے علم کے بارے میں اس کتاب کا خلاصہ مختصراً ہم نے پہلے کیا تھا، لیکن اب انشاءاللہ تھوڑا مزید اس پر روشنی ڈال کر جو ہے اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ اصول حدیث میں چند چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اصول حدیث کی مشروعیت۔ اصول حدیث کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جسے محدثین نے اپنی طرف سے گڑھا ہے، یہ محدثین نے اپنی مرضی پر اس کو بنایا ہے، بلکہ اصول حدیث یہ قرآن اور حدیث سے ہی مستنبط ہے، اور حدیث کو قبول کرنے اور رد کرنے کے جو اصول ہیں تو محدثین کے پاس ہر اصول پر قرآن اور حدیث سے دلیل موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور بنیادی آیت جو ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، یہ اصول حدیث پر بنیادی آیت ہے، بنیادی۔ پھر اصول حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر بھی اس پر عمل تھا، کس کی گواہی قبول کرنی ہے، کس کی گواہی قبول نہیں کرنی، کس کی رد کرنی ہے، کس کی گواہی اکیلے میں قبول کرنی ہے، کس کی گواہی دو کے ساتھ قبول کرنی ہے، کب چار گواہ کام آئیں گے، یہ اصول حدیث ہے۔ پھر صحابہ کے دور میں بھی چل رہا تھا، لیکن جب بدعتیں پھیل گئی، اہل بدعت عام ہو گئے، انہوں نے طرح طرح کے اسلام میں نقصانات شروع کیے۔ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ وہ جو محدثین تھے، صحابہ تابعین، وہ حدیث کی روایت کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے، کیوں؟ سچ پر مبنی ہوتا تھا ان کے بعد، وہ جھوٹ بولنے والے نہیں تھے۔ لیکن جب بدعت عام ہو گئے، فتنے عام ہو گئے، تو انہوں نے استاذ کے بارے میں پوچھنا شروع کیا کہ بھائی آپ کا استاذ کون ہے، آپ نے حدیث کس سے روایت کی، وہ حدیث روایت کرنے میں سچا ہے یا نہیں ہے۔ پھر باقاعدہ طور پر مستقل ایک فن، ایک اس کو اصول پر ایک تدوین جو کی امام شافعی نے کی، کس نے کیا؟ پھر اس کو مستقل کتابی جو شکل دیا ہے وہ امام رام ہرمزی نے دیا ہے، امام رام ہرمزی نے، المحدث الفاصل بین الراوی والواعی۔ پھر اس کے پیچھے علماء آئے اور وہ اس کے نقش قدم پر چلے ہیں، امام حاکم ہے، امام اصفہانی ہے، امام بغدادی ہے، قاضی عیاض ہے، امام ابو حفص المہنجی ہے، حتیٰ کہ ابن صلاح پر آئی، ابن صلاح جو ہے اس نے خوب اس کام کو وسیع کیا۔ پھر چلتے چلتے امام نووی، ابن حجر، امام ذہبی وغیرہ وغیرہ، سب کے سب انہوں نے اصول حدیث پر آج تک لوگ کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اصول حدیث کی تعریف، اصول حدیث وہ علم ہے، وعلم باصول وقواعد يعرف بها احوال السند والمتن من حيث القبول والرد، وہ علم ہے کہ جو ایسے اصول اور قواعد کے اوپر قائم ہو کہ جس کے ذریعے سے سند اور متن کی حالت معلوم ہو سکے باعتبار قبول کرنے اور رد کرنے سے۔ اصول حدیث میں ٹوٹل کتنی باتیں ہے تو اصول اور قواعد، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ پہلے سند کو پہچاننا، متن کو پہچاننا، پھر اس کے سارے ارد گرد کے حالات کو پہچاننا کہ ہم نے اس کو قبول کرنا ہے یا رد کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سند اور متن کے اوپر یہ بحث کرتا ہے، اس کا بحث کس چیز سے؟ سند اور آخری خلاصہ کیا ہے اصول حدیث کا؟ صحیح حدیث کو آپ الگ کرو، ضعیف حدیث کو الگ کرو، صحیح پر عمل کرو، ضعیف کو آپ چھوڑ دو۔ پھر مختلف اصطلاحات حدیث، ہر وہ قول، فعل وغیرہ تقریر جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو۔ خبر عام ہے، عام باتوں کو بھی خبر کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں حدیثوں کو بھی خبر کہتے ہیں۔ الاثر، اثر جو صحابہ تابعین وغیرہ سے کیا کی گئی ہو، روایت کی گئی ہو، اور عربے سے حدیث کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ اثر کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی، وہ حدیث ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ کی طرف نسبت کی گئی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث
قدسی. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر سند کس کو کہتے ہیں؟ سند افراد کا وہ سلسلہ ہے، وہ زنجیر ہے، وہ اشخاص ہے جو آپ کو کہاں تک لے کے جا رہے ہیں؟ متن تک. مثلا آپ کہتے ہیں بخاری پڑھتے وقت کہ مکی بن ابراہیم نے حدیث بیان کی، اس کو یزید بن ابی عبید نے، یہ کیا؟ یہ سند ہے. یہ کیا ہے؟ سند ہے. اور متن کس کو کہتے ہیں؟ جہاں تک جا کے سند لوگوں کا جو نام ہے وہ ختم ہو جائے اور سمیت اور قال اور حدثنا اخبرنا شروع ہو جائے، وہ متن شروع ہو جائے. ٹھیک ہے نا. جہاں سند ختم ہو جائے اور آگے بات شروع ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ متن کہتے ہیں. اسناد کے دو معنی. پہلا کیا ہے؟ اسناد کسی حدیث کو بطور سند کے بیان کرنا، اور دوسرا وہی جو سند کے معنی ہیں. ٹھیک ہے نا. مسند نون کے فتح کے ساتھ اس کے دو معنی. پہلا ہر وہ کتاب جس میں تمام صحابہ کرام کی حدیثیں جو ہے وہ ناموں کی فہرست پر جمع ہو، جیسے مسند احمد ہے. اور حدیث المرفوع، اور دوسرا معنی کہ مسند وہ حدیث ہے جو کیا مرفوع، اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو اور سند کے اعتبار سے متصل ہو. اسی لیے صحیح بخاری کا مکمل نام کیا ہے؟ الصحیح الجامع المسند المختصر من سنن رسول صلی اللہ علیہ وسلم و ایامہ. المسند میں یہ سب کے سب کیا ہو جاتے ہیں؟ داخل ہو جاتے ہیں. المحدث، محدث کس کو کہتے ہیں؟ جو علم حدیث میں مشغول ہو، پڑھنے کے اعتبار سے، پڑھانے کے اعتبار سے، تحقیق کے اعتبار سے، اور 1,00,000 حدیث سے اس کو یاد ہے. کتنا؟ حافظ. محدث کا ہم معنی ہے لیکن اس سے بڑا ہے. حافظ کو کہتے ہیں جس کو 3,00,000 حدیث یاد ہے. کتنے لاکھ؟ اور حاکم اس کو کہتے ہیں جس کو 10,00,000 حدیث یاد ہے. پھر یہ جو احادیث ہم تک پہنچتے ہیں یہ اسانید سے پہنچتے ہیں. کس سے پہنچتے ہیں؟ اسانید سے. اب یہ جو جس واسطوں سے اور سندوں سے پہنچ رہا ہے، یا تو سندیں اس کی زیادہ ہوں گی یا کم. سندیں یا تو زیادہ ہوں گی یا تو کم. اگر سندیں اس کی زیادہ ہے تو اس کو متواتر کہیں گے، اگر کم ہے تو اس کو خبر واحد کہیں گے. کیا کہیں گے؟ خبر متواتر اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کتنے شرائط پایا جائے؟ 4 شرائط. کتنے شرائط؟ متواتر کی 2 قسمیں، لفظی اور معنوی. لفظی وہ کہ جس کا لفظ اور معنی دونوں متواتر ہو، معنوی جس کا معنی متواتر ہو لیکن مختلف صحابہ اس کو روایت کریں مختلف الفاظ سے. متواتر کے 4 شرائط. پہلے یہ کہ اس کو بہت بڑی جماعت نے روایت کیا. دوسرا یہ کہ یہ جماعت کی کثرت ہر طبقے میں، سند کے ہر طبقے میں کیا ہو؟ موجود ہو. تیسرا یہ کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو. چوتھا یہ کہ ان کی حدیث بیان کرنے کے جو طریقے وہ حس کے ذریعے کیا؟ حواس خمسہ سے ہو. سننا، دیکھنا، سونگنا، بولنا. ٹھیک ہے. لمس تو یہ حواس خمسہ. پھر خبر واحد کس کو کہتے ہیں؟ خبر واحد یہ کہ جس کو روایت کرنے میں کوئی ایک اکیلا ہو جائے. لیکن اس کی 3 قسمیں: مشہور، عزیز، غریب. مشہور جس میں کم از کم کتنے راوی رہ جائے؟ 3. اور مشہور کے ایک نام کیا بھی ہے؟ مستفیض بھی ہے. اور اسی طرح متواتر میں اگر کوئی ایک شرط کم ہے تو پھر وہ کیا بن جائے گی؟ مشہور بن جائے گی. عزیز جس میں کم از کم کتنے راوی رہ جائے؟ 2 راوی رہ جائے کسی ایک طبقے میں. اچھا باقی طبقوں میں جتنے بھی راوی ہے اس کا پرواہ نہیں ہے، لیکن کم از کم کتنے ہو؟ اصول حدیث وہ علم ہے کہ جس میں فیصلہ کم پر کیا جاتا ہے، زیادہ کے اعتبار سے فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے. القضیۃ علی الاقل لا علی الاکثر. قضیہ جو ہے اصول حدیث کا قضیہ کم کے مطابق ہوتا ہے، زیادہ کے مطابق. ہر طبقے میں 100 راوی ہے، جس ایک طبقے میں 1 راوی رہے گی اس کو کیا کہیں گے؟ غریب. کیا کہیں گے؟ ہر طبقے میں 100 ہونے کے اعتبار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ کہ اصول حدیث کا علم انتہائی احتیاط پر مبنی علم ہے. اس پر مبنی علم ہے؟ احتیاط پر. اصول حدیث محدثین نے بڑا محنت، جانچ پڑتال، تحقیق کے ساتھ اس علم کو وضع کیا ہے. اچھا اسی طرح غریب، منفرد بروایت الراوی، جس کو روایت کرنے میں ایک راوی کیا ہوتا ہے؟ غریب کی 2 قسمیں: غریب مطلق، غریب نسبی. غریب مطلق وہ کہ جس میں سند کے اثر جو صحابی جہاں پہ یہ صحابی ہے، صحابی کے شاگرد ہے، وہ اکیلا ہو. صحابی کا شاگرد کیا ہو؟
اس کی مثالیں موجود ہے ٹھیک ہے کتاب میں. اور غریب نسبی جس میں کیا ہو درمیان سند میں درمیان سند میں یا شروع میں یہ کیا ہو جائے غرابت آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں غریب نسبی کسی کی نسبت سے غرابت ہے. پھر خبر مقبول. اچھا خبر متواتر جو ہے وہ تو ہے ہی قبول. خبر متواتر کیا ہے ہی قبول. لیکن اس کے علاوہ جو خبر واحد ہے اس میں مقبول بھی ہے اور مردود بھی ہے. مقبول بھی ہے اور ہر ایک کی اپنی تفصیل ہے. ایک وہ خبر واحد ہے جو یقینی طور پر مقبول ہے اور وہ خبر واحد ہے جو قرینوں کو سمیٹا ہوا. خبر واحد المحتف بالقرائن جس میں کوئی نہ کوئی ایسا قرینہ موجود ہو کہ جو آپ کو مزید تحقیق سے روک دیتا ہے کہ بھائی اس حدیث کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے, حدیث صحیح ہے. جس طرح متواتر کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں. یہ قرائن پہلا قرینہ وہ حدیث بخاری مسلم میں. حدیث کس میں؟ بخاری مسلم میں ایک حدیث آ گئی آپ کو مزید تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ امت نے ان دونوں کتابوں کو قبول کیا ہے. نمبر 2 وہ حدیث ہے کہ جو بڑے بڑے علماء نے اس کو روایت کی. بڑے بڑے علماء نے. اب امام احمد, امام شافعی, امام مالک, اس میں آپ کو تحقیق کی ضرورت ہے؟ بڑے بڑے علماء. تیسرا وہ مشہور حدیث ہے جس کے ہر طبقے میں 3 راوی اور وہ علت سے خالی ہو. علت سے کیوں؟ کسی قسم کا عیب اس میں نہ ہو. تو یہ بھی کیا ہے؟ قبول ہے. یہ بھی کیا جب تک کوئی ضعیف راوی اس میں موجود ہو. اوپر کیا ہے بڑے بڑے علماء اور نیچے کے بڑے چھوٹے علماء ہو لیکن ضعیف کوئی نہ. خبر ہے مشہور. تو یہ محتف بالقرائن کہلاتے. کیا کہلاتے؟ محتف. تو یہ کیا ہو گیا؟ خبر ہے یعنی کہ خبر واحد المحتف بالقرائن. اس کے بعد جو خبر واحد ہے اس کی 2 قسمیں مقبول اور مردود. تو جو خبر مقبول ہے اس کی کتنی قسمیں؟ ابتداءً 2 قسمیں. کتنی قسمیں؟ صحیح اور حسن. صحیح اور پھر صحیح کی 2 قسمیں لذاتی لغیری. حسن لذاتی حسن. صحیح لذاتی کی تعریف کے معنی نقل و عدل تام مضبط عامد ہی متصل السند غیر معلل ولا شاذ. جس کو نقل کی عادل راوی نے جس کے ضبط تام ہو اپنے جیسے سے سند اس کا متصل ہو اور کوئی علت نہ ہو اور نہ کوئی شاذ ہو. نہ کوئی علت ہے اور نہ کیا ہو شاذ. تو کتنے شرائط؟ 3 شرائط پائے گئے. عادل, تام مضبط اور اتصال السند. اور 2 نہ پائے جائے علت نہ ہو اور شاذ نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تعریف کی وضاحت عدالت کس کو کہتے ہیں؟ اسلام و بالغ و عقل مند ہو, کسی اور فجور سے دور ہو. ضبط کیا اس کا حافظہ چاہے وہ سینے کا حافظ ہو یا لکھائی کا ضبط کو دونوں مضبوط ہو. اور سند کا متصل ہونا بیچ میں کوئی راوی گرا ہوا نہ ہو. علت یعنی کہ کوئی ایسی بیماری نہ ہو جو اندر اس حدیث کو ضعیف قرار دے. شاذ کوئی مخالفت نہ ہو. کیا نہ ہو کوئی مخالفت. پھر یہ جو صحیح لذاتی ہے اس صحیح میں بھی 7 مراتب ہے. کتنے مراتب ہے؟ اور یہ جو مراتب ہے یہ تحقیق اور روات اور جرح و تعدیل کی جو قبولیت کے اصول ہے اس میں سختی اور تساہل کے اعتبار سے. پہلا مرتبہ جس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا, یہ مرتبہ کبھی روات کے اعتبار سے ہوتے. مثلا امام مالک کا رتبہ اعلیٰ ہے دیگر روات سے, اور کبھی یہ مرتبہ کتاب کے اعتبار سے ہوتا ہے. مثلا بخاری کا رتبہ اعلیٰ ہے دیگر کتابوں سے. تو خیر روات کے تو پھر بہت زیادہ تفصیل ہے. روات کا کیا بہت زیادہ, لیکن کتابوں کا کیا وہ مختصراً کیا بخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہو. صرف بخاری صرف مسلم نے بخاری مسلم دونوں کی شرط پر ہو, صرف بخاری کی شرط پر, صرف مسلم کی شرط پر. کسی اور محدث نے اپنی شرائط پر اس کو کیا قرار دیا ہو؟ صحیح قرار دیا. اب یہ جو شرط الشیخین اس کا معنی کیا ہے؟ تو بات یہ کہ بخاری مسلم نے کوئی الگ سے شرط ذکر نہیں کی کہ بھئی یہ ہمارے شرائط ہے, بلکہ امام بخاری اور امام مسلم نے جن روات کو ذکر کیا ہے اپنی کتابوں میں, پہلی بات تو یہ کہ وہ تمام روات بخاری مسلم کے شرائط پر ہے.
دوسری بات، امام بخاری اور مسلم نے ان روات کے جن استاد اور شاگردوں کا ذکر کیا ہے، وہ استاد اور شاگرد ان استاذوں سے روایت کرنے میں بھی کیا ہے، امام بخاری مسلم کے شرائط پر ہے۔ تیسری بات، ایک تو امام بخاری نے جن روات کا ذکر کیا اور ان کے استاد اور شاگردوں کا ذکر کیا، اور تیسری بات یہ کہ آپس میں ان تینوں کے روایت کرنے میں جن الفاظ کا لحاظ رکھا ہے، وہ جو صنیع ہے، ان الفاظ کا لحاظ رکھنا بخاری مسلم کا شرط ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ تین باتیں ہیں، یہ خیر بڑی کلاسوں میں انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ حسن لذاتی ہے، حسن لذاتی وہ ہے کہ جس میں یہی پانچوں شرائط پائے جائے لیکن تام الضبط کے بجائے کیا ہے، خف الضبط، خفیف الضبط یا خف ضبط ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور حسن کے بھی مختلف مراتب ہے، جس طرح صحیح کے کیا ہے مراتب ہے۔ صحیح لذاتی ہے وہ اصل میں حسن لذاتی ہوتے ہیں، لیکن جب سندیں زیادہ ہو جائے تو وہ اس کو کیا بنایا جاتا ہے، صحیح لغیری۔ حسن لغیری اصل میں ضعیف راوی روایت ہوتا ہے، لیکن اس کا ضعف زیادہ سخت نہ ہو، معمولی سے ضعف ہو، حافظے کی کمزوری ہے، مخالفت ہے، بھولنے کی بیماری ہے وغیرہ وغیرہ، یا یہ کہ اس راوی کا حالت صحیح پتہ نہیں چل رہا ہے، مستور ہے، تو اس روایت کو کیا کہیں گے؟ جب اس کی اور موافقت کرنے والے آ جائے تو اس کی روایت کو حسن لغیری ہی کہیں گے، ٹھیک ہے؟ قول ترمذی ہے۔ اچھا، امام ترمذی یہ جو کہتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے، کیا کہتے ہیں؟ حسن صحیح۔ اب حسن کا درجہ نیچے اور صحیح کا درجہ اوپر ہے، تو اوپر نیچے درجے والے کیسے آپس میں مل سکتے ہیں؟ تو اس کے مختلف جوابات دیے گئے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو حدیث ہے اگر غریب ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو راوی ہے بعض علماء کے نزدیک اس میں حسن کی شرائط ہے اور بعض کے نزدیک اس کی شرائط ہے، صحیح کی شرائط۔ اور اگر یہ حدیث اور بھی اس کی سندیں موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس سند کے اعتبار سے حسن ہے، دوسرے سند کے اعتبار سے کیا ہے؟ صحیح ہے۔ ایک قوم نے اس کو صحیح قرار دیا، ایک قوم نے اس کو کیا قرار دیا؟ حسن قرار دیا۔ یہ تو یہ کہ وہ شک میں ہے کہ میں اس حدیث کو صحیح قرار دوں یا حسن، وہ کیا کرے گا؟ حسن او صحیح، حسن او۔ یہ تو یہ کہ سند کے اعتبار سے حسن ہے اور حدیث کے الفاظ کے اعتبار سے کیا ہے؟ صحیح ہے۔ یہ کہ سند کے اعتبار سے صحیح اور حدیث کے الفاظ کے خوبصورت ہے، حسن ہے، پھر اس وقت یہ حسن لغوی طور پر ہوگا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کے ایک اور قول ہے حسن غریب۔ اب غریب کا معنی جس میں راوی اکیلا رہ جائے، اور حسن امام ترمذی کے نزدیک ما روی بأوجہ مختلفہ، جس کی زیادہ سندیں ہو۔ تو کیسے ممکن ہے کہ حدیث اس کے ایک ہی سند اور زیادہ سندیں بھی ہو؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ امام ترمذی کا جو اصطلاح حسن، یہ اس وقت ہے جب صرف اکیلا حسن، اس کے ساتھ کوئی اور چیز موجود ہے۔ جب صحیح یا غریب یا کوئی اور قید آ جائے تو اس وقت حسن عام محدثین والا ہوتا ہے۔ کون سا ہوتا ہے؟ امام ترمذی کا اپنا خاص اصطلاح نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک معنی یہ بھی ہے جو امام ابن تیمیہ نے کہا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ سند کے اعتبار سے غریب ہے لیکن معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ صحیح ہے۔ معنی کے اعتبار سے حسن ہے، یہ سند کے اعتبار سے حسن ہے اور معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ غریب ہے۔ اچھا، ثقہ راوی پھر زیادت، یعنی کہ کسی راوی کے الفاظ کو زیادہ کرنا، یہ دو قسموں پر ہوتا ہے۔ یا تو کوئی مقبول راوی زیادہ کرے گا یا کوئی ضعیف راوی۔ اگر کوئی ایسا راوی جو مقبول ہے، اس کی روایت قابل قبول ہے، وہ ثقہ ہے اور وہ الفاظ میں زیادت کر رہا ہے، تو اس صورت میں اس کی تین حالتیں ہیں۔ کتنی حالتیں؟ پہلے ہی کہ ان میں کوئی مخالفت نہیں ہوگی، کوئی مخالفت، اس وقت یہ روایت قبول ہے۔ دوسرے یہ کہ مخالفت ہے لیکن عام کو خاص کرنا، مطلق کو مقید کرنا اصول فقہ کی مخالفت ہے، تو اس وقت بھی یہ روایت کے قبول ہے، اور یہ دونوں مستقل حدیثیں کہلائیں۔ اور تیسرا یہ کہ صرف وہ مخالفت، واقعی میں مخالفت اور جمع اور تطبیق وغیرہ کوئی چیز ممکن نہ ہو،
تو اس صورت میں جو ثقہ ہے اس کی روایت کو چھوڑا جائے گا اور ثقات کی روایت کو کیا جائے گا؟ دیا جائے گا. تو ثقات کی روایت کو محفوظ کہیں گے اور ثقہ کی روایت کو کیا کہیں گے؟ شاذ. کیا کہیں گے؟ پھر جو مخالفت اگر ضعیف راوی کرے، ثقہ کی مخالفت کون کرے؟ ضعیف راوی. تو اس وقت ضعیف راوی کی روایت کو چھوڑ دیا جائے گا اور ضعیف راوی کی روایت کو کیا نام دیں گے؟ منکر. اور ثقہ کی روایت کو، مقبول کی روایت کو معروف ہے. پھر دیکھیں کوئی حدیث غریب ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، اس کی سندیں کم ہوتا ہے، تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ تلاش کریں کہ اور سندیں مل جائیں. تو اس کوشش کو کیا کہتے ہیں؟ اعتبار. کیا کہتے ہیں؟ اور اگر صحابی ایک ہی ہے اور موافقت کرنے والے اور راوی مل گئے، اگر استاذ پر ہی موافقت کرنے والے مل گئے، اس کو کیا کہیں گے؟ متابعت تامہ. کیا کہیں گے؟ اگر بیچ کسی سند میں موافقت کرنے والے ملے تو اس کو متابعت قاصرہ. کیا کہیں گے؟ اور شاہد وہ ہوتے جس میں متابعات ہو لیکن صحابی الگ الگ ہو. صحابی کیا ہو؟ پھر بعض علماء نے کہا کہ اگر لفظ اور معنی ایک ہے وہ متابع ہے، اور اگر لفظ الگ ہے اور معنی ایک ہے تو وہ کیا ہے؟ شاہد ہے. وہ کیا ہے؟ شاہد ہے. پھر اس کے بعد آپ نے حدیث کی تحقیق کر لی، متواتر ہے یا خبر واحد ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ہے. پھر آگے آگے خبر واحد کی آپ نے تحقیق کی، حدیث صحیح ہے، حسن ہے، حسن لذاتی لغیری وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہے. لیکن آخر میں جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو کسی اور حدیث سے ٹکرا رہے ہیں. ہر اعتبار سے حدیث صحیح ہے لیکن کسی اور حدیث اعتبار سے کیا ٹکرا رہے ہیں. اس ٹکرانے کو علت کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھیں حدیث مقبول کی کتنے شرائط کے؟ 5. عدالت الروات اس پر بات ہو گئی اور ضبط الروات اس پر بھی بات ہو گئی. اس طرح اتصال السند اس پر بھی بات ہو گئی، سند کا متصل ہونا. پھر شاذ کے اوپر بات ہو گئی جو 4تھی شرط تھی. اب 5واں شرط کیا؟ علت. اب علت جس چیز میں موجود ہو اگر علت سے خالی ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ محکم. کیا کہیں گے؟ ہر قسم کی بیماری سے وہ خالی ہے اس کو کیا نام دیں گے؟ محکم. اور اگر کوئی بیماری موجود ہے اس کو کیا نام دیں گے؟ مختلف الحدیث. کیا نام دیں گے؟ مختلف. اچھا جب اختلاف پایا جائے دو حدیثوں کے درمیان پہلے جمع اور تطبیق کریں گے. کیا کریں گے؟ اگر جمع اور تطبیق نہ ہو تو پھر ناسخ منسوخ کو پہچانیں گے تاریخ کے ذریعے یا صحابی کی قول کے ذریعے وغیرہ. اگر یہ بھی نہ ہو تو کسی ایک وجہ کی بنیاد پر ان میں سے کسی ایک کو آپ راجح قرار دیں گے. کسی وجہ کی بنیاد پر ان میں سے کسی ایک کو آپ کیا قرار دیں گے؟ راجح قرار دیں گے. اور اگر یہ بھی نہ ہو تو توقف کریں گے. اور آج دنیا میں کوئی حدیث ایسا موجود نہیں ہے کہ جو صحیح اور اس پر توقف ہو. خواہ جمع اور تطبیق ممکن ہے یا راجح مرجوح ممکن ہے. پھر نسخ. نسخ کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو ہٹا دینا. اور شریعت میں پہلے سے ایک حکم شرعی موجود ہو، بعد میں ایک اور حکم شرعی آ جائے اور پہلے والے حکم شرعی کو کیا کر دے؟ ختم کر دے، منسوخ کر دے. تو یہ حدیث کے نص سے پہچانا جاتا ہے، قرآن کے نص سے پہچانا. الان قرآن میں کیا الان خفف اللہ عنکم. یہ تاریخ سے پہچانا جاتا ہے، صحابی کے قول سے پہچانا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. پھر اس نسخ میں ایک بات یاد رکھنا ہے کہ ایک صحابی پہلے سے موجود ہو، دوسرا صحابی آخر وقت میں اسلام لایا، تو ضروری نہیں کہ بعد والے کا جو حدیث ہے وہ ناسخ ہے، پہلے والے کے منسوخ ہے. کیوں؟ کیونکہ ممکن ہے کہ بعد والے نے پہلے والے سے روایت کیا ہو. تو یہ بڑا تفصیل ہے، اس کا پہچاننا بہت تفصیلی علم رکھتا ہے. کیا رکھتا ہے؟ تو دو اہم باتیں یاد رکھنا. پہلی بات کیا ہے کہ یہ جو علت ہے اس کا پہچاننا آسان نہیں ہے. راجح مرجوح نسخ اختلاف الحدیث کا پہچاننا آسان. بڑے بڑے علماء جہابذہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات کیا ہے؟ کسی حدیث کو صحیح قرار دینا ضعیف قرار دینا ہر ایک کا کام نہیں ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلِتَصْحِيحِ الْحَدِيثِ وَلِتَضْعِيفِهَا اعتبارات شتى لا يعرفها الا اهلها. یہ حدیث کو صحیح اور ضعیف قرار دینے کے لیے مختلف اعتبارات ہیں